حضرت علامہ مولانا محمد سلیم عباس نقشبندی صاحب دعوت کرنا انسان نے اپنی کم علمی کی وجہ سے مظاہر قدرت کو خدا بنا دیا، کوئی قوم پتھر کو خدا ماننے لگی،
کوئی درختوں کو، کوئی چاند سورج ستاروں کو، دریاؤں کو، جنات کو، ان کو خدا بنایا اور ان کو خدا کے مقابلے میں معبود جان کر ان کی بات کی. عبادت کو خدا اپنے مکان کے لیے تھی، لیکن جب انسان نے اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے بتوں کو لائے کی عبادت سمجھا تو یہ گویا ظلم ہے جو کیا گیا. اس لیے کہا گیا کہ یہ ظلم اس لیے ہے کہ وہ بے جان مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو خدا کے درجے پر فرض کیا. تو یہ اس حقیقی معبود کے ساتھ ظلم. میرے دوست و بزرگ و عزیزو، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں شرک کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ شرک ہے کیا ہے. جب تک ہمیں شرک کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس سے بچ نہیں سکتے. لیکن کسی بھی چیز کی نالج پوری نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کا علم پورا نہیں ہوتا. علم آ جانے کے بعد اس پر عمل یہ اس کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. چوری کا علم پورا نہیں، چوری دینا، چوری کرنا کرانا. جب تک چوری کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بچیں گے. رشوت کا علم پورا نہیں، رشوت دینا ہوگا. جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ میں نے دیا، یہ ہدیہ دھوکہ ہے یا رشوت، تو جب تک یہ پتہ ہی نہیں ہوگا اس وقت تک ہم رشوت سے بچیں گے. جادو کا علم پورا نہیں، جادو کرنا کرانا. اسی طرح رشوت کا علم برا نہیں، لینا دینا برا، اور شرک کا علم برا نہیں ہے، شرک کرنا کرانا. ہمیں شرک کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اس سے کیا دیکھیں. لغت کے اعتبار سے شرک شراکت داری ہمدردی اور برابری کی جائے، جس کو آپ انگریزی زبان میں کو شریک کہتے ہیں. اور جس کو شریک کیا وہ گویا پارٹنر. دو آدمی کا پارٹنر ہمشری کی بنیاد پر دو آدمی کاروبار کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں شراکت دار پارٹنر ہے. یہ شریعت کی اصطلاح میں شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادت میں کسی مخلوق کو شریک کرنے میں کہا. جیسی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی مخلوق کو ماننا. اللہ تعالیٰ ازلی ابدی، مخلوق کو ازلی ابدی مانا ہی شرک. اللہ تعالیٰ مستقل ذات، مخلوق کو مستقل ذات مانا تو شرک ہو. اللہ کی ذات واجب الوجود، واجب الوجود کا مطلب یہ جو نہ کسی کے بنانے سے بنے اور نہ کسی کے بگاڑنے سے بگڑے. یہ ذات اللہ کی، مخلوق کو واجب الوجود سمجھنا ہی شرک ہو. اللہ کی ذات الہ، معبود و مسجود، مخلوق میں کسی کو معبود اور مسجود سمجھنا ہی شرک ہو. اس کو کہتے ہیں شرک ذات. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور خدا کرا. وکالت نصارہ مسیح کو اللہ قرآن کہتا ہے. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. اس شرک ذات عیسائیوں نے کیا، اس لیے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا مان کر گویا شرک ذات کیا. وہ تین خداؤں کے قائل، باپ، بیٹا، روح القدس. اللہ نے قرآن میں اس کی ترجیح فرمائی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. لازمہ تحقیق وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا بنا کے شرک کیا. الحمدللہ رب العالمین آج اس دنیا میں مسلمان وہ کتنا ہی گناہگار بنا ہو شرک ذات میں ہے. ہم عبادت کے لائق سے اللہ کو سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک نبی کریم بھی عبادت کے لائق ہے، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق. ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک عبادت کے لائق وہ خدا بندے وسان کی ذات ہے، اور جو نبی پاک کو عبادت کے لائق کرتے ہم کہتے خدا کا سکھائے. جو غوث اعظم کو عبادت کے لائق سمجھے، کسی نبی اور ولی کو عبادت کے لائق سمجھے، ہم کہتے خدا کا سکھائے. عبادت کے لائق سے بندہ وہی معبود بندہ ہے.
کائنات کی کٹوری کا کاٹیا کا صحیح کتاب ساری طاقتیں قدرتیں تصرفات کا محور مقصد اللہ کریم کتاب تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قرآن نے واضح طور پر ملک و بادشاہ اس کے اور مسلمان الحمدللہ شرک سے داخل نہیں کرتا اس کے بعد دوسری کتاب شرک کے اتفاق جیسی صفت اللہ کی ہو مخلوق کے لیے مان رہے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ کریم ہے مخلوق میں کسی کو کریم ماننا انہی معنوں میں جن معنوں میں اللہ کو مانتے ہیں یہ شرک ہو اس کی دسیوں میں سارے قرآن مجید سے پیش کی جاتی ہے لیکن یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کوئی صفت اپنے بندے کو عطا فرمائے تو وہ ہر شرک نہیں ہے وہ صفت ہم اللہ کے بندے کے لیے عطائی مانی ہے اور اگر وہ بھی شرک ہو جائے جیسے کہ لوگوں نے شروع کیا اسماعیل دیوی نے تقریر پوری مان کے اندر دیکھا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ نے نبی کو اتنے سے بتا کیا تب بھی وہ مشکل سے یہ ظلم ہے رسالت کا بتانا چاہیے کہ جب اللہ اپنی کوئی صفت اپنے بندے کو عطا فرمائے ہم اس کو اس بندے کے لیے عطائی فرمائیں یہ جو کچھ کیا اللہ کی عطا ہے جب تک معنی میں برابری نہ ہو اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا ہاں الفاظ ایک ہو سکتے مثلا قرآن مجید کے سرے فرق پر ہم کا خیال الحمدللہ رب کا مانا پالنے والا پالنہار اب مجھے بتائیے کہ کیا ہم کسی مخلوق میں سے کسی کو رب کہہ سکتے ہیں قرآن مجید میں اگر تدبر کرے قرآن نے بتایا ہے کیسے ہمارے والدین کے بارے میں کہا گیا ہمارا سبھی سورہ یوسف اگر پڑھ لیے جائے مطلب سیدنا یوسف علیہ السلام وہ جب قید کیا گیا تو دو قیدی اور آئے شروع کر دیا تو بادشاہ نے کئی بات سنا ان دونوں پر الزام تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دے کے مارنا چاہتا قید خانے میں دونوں نے خواب دیکھا ایک نے خواب دیکھا تو اس کے سر پر روٹیوں پر دسترخوان رکھا والد اعظم اس کو روٹیاں لے کر گئے اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ اس سے شراب مانگ رہا ہے عقیدے بستر کا کی جھوٹ اور اس کو شراب دے دونوں حضرت یوسف علیہ السلام نے بات ہے کہ اسے ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے تو جس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کے دسترخوان تو آپ نے تعبیر کے بیان فرمائی کہ تمہیں 3 دن کی بات سننے پر لگا کیا ہے اور 90 چونچ والے فرشتے آئیں گے اور تمہارے سر میں سراخ کر کے تمہارا دماغ کھائیں گے یہ تمہارے ساتھ بتا ہے اس نے کہا کہ میرا ساتھ بتا ہے دیکھنے میں تو بڑا اچھا ہے رشتہ نظر آنا اچھا ہوتا ہے چرند و پرند کا نظر آنا اچھا ہوتا ہے لیکن تعبیر اتنی دھیان اور جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا یہ خواب کوئی دیکھنے میں اچھا نہیں لیکن تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا اور تم بادشاہ کے ساتھ ہی مقرر اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بیان کروائی اس کو سورہ یوسف کے اندر اس طرح بیان کیا گیا آپ نے فرمایا کہ یسقی ربہ خمرا تو وہ پلائے گا اپنے رب کو شراب مجھے بتائیے یہاں رب کس کو کہا ہم تو یہ کہہ رہے تھے اللہ کے بعد کسی کو نہیں کہتے یہاں سورہ یوسف میں جو رب کہا گیا وہ کس کو کہا گیا مصر کے بادشاہ مصر کے بادشاہ کو رب اللہ تعالیٰ جاتا ہے ہمارے والدین کو ہمارا پالن ہاتھ پالنے والا پرورش کرنے والا اللہ نے بنایا اللہ کو رب کس نے بنایا کسی نے بھی نہیں بنایا ہمارے ماں باپ پالنے میں اللہ کے محتاج اللہ سب ہونے میں کسی کا محتاج اب یہ صفت ہمارے ماں باپ کو کس نے عطا فرمائی اللہ تعالیٰ فتوح الغیب
اللہ تعالیٰ کو واضح اشارہ فرماتے ہیں یبنا آدم اللہ الذی لا الہ الا انا اقول لشیء کن فیکون. اے بنی نوع انسان، آدم کی اولاد، میں اللہ فرماتا کہ میں اللہ ہوں، بس حضور ہوتے ہیں مسلمان. اللہ نے اپنی بات شہادت کے اندر یہ فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. میری شان یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کو بنانا چاہوں تو میں کہتا ہوں کون ہو جا، اور وہ چیز کی طرح عبادت وجود اختیار کر لیتا ہے. اکیلی آزادوں کا رسول بھی شہید ہے آپ کو. اور یہ میرے بندے اگر تو میرا فرما بردار ہو جائے، اطاعت گزار ہو جائے، پھر میں تجھے بھی کرنا ہے تو اللہ فرما دوں گا. تو بھی کون کہے گا وہ چیز کی طرح مانتے ضرور کرائے گا. مگر 12 سالے کے تصویر میں ملائے گی وہ اولیائے ہی وہ ہمارے شہید بنی آدم. اور اللہ کی یہ کلمہ کن اپنے بہت سے نبیوں ولیوں اور خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اور وہ سیدنا اپنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی بات سے بات وہ ہے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، اور بات سے بات وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. یہ خود کی صفات کی اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی. مثلا حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت عمار بن یاسر کو مشرکین مکہ نے ہاتھ میں ڈالا. حضور علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا قلنا یا عمار کونی بردم وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم. اے آپ ٹھنڈی ہو جا میرے عمار پر جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی. کون نے کہا آپ ٹھنڈی ہو. اسی طرح حدیث میں آتا کہ حضور بات فرماتے تو ایک آدمی حضور کی نقلیں اتارتا منہ ٹیڑھا کر کے رکھنے کا. اللہ کے نبی نے دیکھتے منافل کا کون لگا جاتے رہتا منہ مبارک سے نکلا ہے، زبان پھیل کر زبان سے وہ ادا ہوا نکلا اور اس کا منہ ٹیڑھا. حضور نے ایک حدیث میں آتا کہ اللہ کے نبی نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ فرمایا، اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے کوڑ کی بیماری. حضور نے فرمایا کون کا لانے کا رہتے اس کو کوڑ کی بیماری. اللہ اپنے بندوں کو کلمہ کن عطا فرماتا ہے نبیوں کو، اور ولیوں کو بھی کلمہ کن عطا کیا جاتا ہے. لیکن شیخ محی الدین ابن عربی ان کا تعلق یہ ہے کہ ان کے والد کے ہر کوئی اولاد نہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنا کرتے حضور میرے ہر کوئی اولاد نہیں کرتے، آپ دعا کریں اللہ بیٹا عطا فرمائے. حضرت شیخ نے مراقبہ کیا اور فرمایا ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی لڑکا نہیں، لیکن ہماری پشت میں ابھی ایک لڑکا موجود ہے. اے تم اپنی پیٹھ کو ہماری پیٹھ کے ساتھ لگا دو، اللہ ہماری پشت کا لڑکا تمہاری پشت میں ڈال. اس کے نتیجے میں محی الدین ابن عربی پیدا. یہ تو ہے مصنف کا تعلق. اور مصنف کا تعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی فتوحات مکیہ. اس کتاب کو لکھنے کے بعد انہوں نے کعبہ کی چھت پر ڈالا اور کہا کہ اللہ نے کتاب کا ایک لفظ بھی تیری مرضی کے خلاف ہمارا کتاب بتایا ہے. 1 سال تک وہ کتاب کعبہ کی چھت پر پڑی رہی، ہوا آتی نہیں، دھوپ طوفان بارش تھی. 1 سال کے بعد اس کتاب کو دیکھا گیا اس کا ایک طرف بھی نہیں بچا. اس فتوحات مکیہ میں شیخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی کلمہ کو عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اللہ کا ادب کرتے ہوئے کلمہ کن کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور ان کا بسم اللہ پڑھنا یہ کن کے قائم مقام ہوتا ہے. اس کی مثالیں ملتی ہیں. جامع کرامات اولیاء میں علامہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا زمانہ تھا، ایک کاتب کتاب لکھنے والا آپ کا مخالف تھا. اس کے بعد کتابی نے آنا کہا کہ میں کتاب لکھوانا چاہتا ہوں، مجھے کیا کتاب لکھ دو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے 3 دن کے بعد آپ کو کتاب مل جائے گی. اس نے کہا شک یہ کہ اس کتاب کو سنہری سیاہی سے لکھا جائے، گولڈن نہیں لکھی. کتاب 3 دن کی محنت کے بعد کتاب لکھی. اس کو آپ دیکھ لینے چاہتے غلط کی ہو تو دور کی جائے. قریبی دباؤ رکھی ہوئی تھی، بجلی آئی اس میں جو شراب لگائی اس سے دباؤ کتاب پڑھائی. انہوں نے سب پکڑ دیا کہ میری کو محنت برباد ہو. آخر یہ کہہ دیا کہ کل کتاب آئے گا
اس سے کہتے ہیں کہ بھائی 3 دن کی مہلت اور دے دو، ہم کو ضرور سکھا دیں۔ یہ طے ہوا صبح کے وقت کتاب لے کر چلے، راستے میں مدرسہ پڑھتا تھا شیخ عربی کا، اس کی مدرسے کے قریب سے گزرے تو آپ نے مرید کو بھیجا کے بولا کہا جا رہے کیونکہ مخالف کا کہنا تھا آپ کو اس سے کیا آپ کو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی کتاب میں کی کتاب دیکھ رہے تھے، بجلی آئی اس نے جواب کیا کیا ہم نے دوسری کتاب دیکھ دو گے، وہ کافی سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا تو میرے ساتھ ہو ان کو کیسے خبر مجھے جادو ہے آپ کو چاہیے اس کو چھوڑو تو کہاں جائے یہی بتا کے کہہ رہا ہوں کتاب بتاؤ مجھے جو آپ نے کتاب لی جواب منگا کے ساری اس کتاب پڑھا کتاب بند کر کے نہیں پڑھنا تم نے کو ذریعے پہ ڈالنا ہے جواب کرنا وہ کافی کتاب لے کر جب ذریعہ پر آیا پھینکنے لگا تو وہاں خیال آیا کہ ذرا دیکھوں جب اس کتاب کو دیکھا تو حیران کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے اور سیاہی کا دباؤ کا کوئی اثر موجود اور آپ کے پاس آیا اب کو یقین کامل ہو گیا کہ جادو اب اچھا تمہارا بندہ نہیں ایک ہاتھ اس کے سر پر ایک چندر پر سے پڑا چندار یہ کہہ کر جھٹکا دیا تو سر کو الگ کر دیا اب یہ سر جو سر سے الگ ہے یہ بھی سب کو دیکھ رہا کوئی دیر کے بعد اس سر کو دوبارہ پھیلا ہاتھ گرا بسم اللہ کرو آدمی آپ کے جنموں میں گرا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد ان نبی اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے و رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے بارک نہیں تو فرمایا کہ ہم ہرگز یہ کرامت نہ دکھاتے لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ اگر قیامت کے روز اگر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میرا ایک امتی گمراہ ہو رہا تھا تو میں اس کو ہدایت کیوں نہیں دی تو اللہ والے کون کی جگہ بسم اللہ پر جیسے واجب الاسلام کے اندر واجب الاسلام کو کتاب اس کے بارے میں دیوبند کے صدر گزرے مولوی اکبر شاہ کاشمیری نے فیض الباری شرف الباری کے اندر دیکھا وفصل کا محدثین نے تصدیق فرمائی ہے ایک کتاب واجب الاسلام میں حضور غوث اعظم کے متعلق جتنے واقعات لکھے وہ سارے سچے واقعات اس میں لکھا ہوا کہ خلیفہ مستنجد زندہ ہے حضور مجھے کوئی ایسا پھل کھلائے آج کہ جس کا موسم نہ اب موسم بتانا چاہتے ہیں شیب اب یہ وہ موسم تھا کہ بغداد میں اس کا موسم نہیں پھل دستیاب نہیں اور وہاں پہ یہ ہمارے پرساد نے کہا جو بہت سے آپ نے اس طرح ہاتھ بولت کیا اور پڑھا کہ بسم اللہ نے کہا ہمارا سے پڑھا پھر شیب آپ کے ہاتھ بنا بادشاہ نے کیا پھر ہاتھ بولت کر کے بسم اللہ پڑھا ایک شیب اور آگے فرمایا تو مجھے کاٹو ہم کسے کاٹتے ہیں خلیفہ نے سیب کو کاٹا تو اس میں سے کیڑے نکلے آپ نے سیب کو کاٹا تو اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے بادشاہ نے کہا سب کے دونوں سیب ایک ہی ہاتھ سے تقسیم ہوئے مجھے جو ملا اس میں کیڑے نکلے آپ کے حصے میں جو آیا اس میں سے کستوری کی خوشبو فرمایا تمہیں جو سیب ملا اس کو اس کے ہاتھ لگے ہیں جو رعایا کا ظلم کرتا ہے اور اس سیب کو اس کے ہاتھ لگے جیسے اللہ نے غوث سے اعظم بنایا میں نے سمجھانے کے لیے کی کرتا اپنی بات کے بعد اپنے بندوں کو بتایا اس پر بڑی بہت تفصیل کے بات ہو سکتی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن پر رہ کر قرآن سے ہدایت دیے جائے تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جیسے رب ہونا اس کے ساتھ میں بھی جاتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے کریم اللہ کریم ہے یہ صفت مخلوق کو اللہ کے ساتھ ان کا ہوگا اور رسول کریم اور مجھے بتائیے کیا یہ شرک ہے کیونکہ آپ کا تو بدلا یہ ہے کہ بہت سے آپ کو بندہ کسی بات کسی کو نہیں کہنا چاہیے بہت سے میں نے سب آدم کے میں نے بڑا کر کے آپ کہتے تم شیخ عبد القادر جیلانی کو بہت سے آدم کہہ کر تم شرک کرتے سید علی حجرانی کو داتا کہہ کر شرک کرتے راجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز کہہ کر تم شرک کرتے ہو میں نے میرے دوست بزرگوں یہی آپ کو سمجھا رہا کہ دیکھو اللہ بھی کریم اور نبی کریم بھی کریم یہ شرک اس لیے نہیں ہے لفظ تو ایک ہی آیا
خالی پر مخلوق کے لیے، لیکن شرک اس لیے نہیں ہے کہ معنی میں برابری نہیں۔ اللہ کو کریم کس نے بنایا؟ کسی نے بھی۔ نبی کریم کو کریم اللہ کریم ہے واجب الوجود ہونے کے اعتبار سے، اور نبی کریم ہے ممکن الوجود ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ کریم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، وجود کریم ہونے میں اللہ کا محتاج۔ اسی طرح لڑکا یا لڑکی اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے یا بولے نہیں یا شاہ اناث فرما یا بولے نہیں یا شاہ الذکور، اناث و ذکور یعنی لڑکا لڑکی جس کو چاہتا تھا، اور یہی صفت اللہ نے مخلوق کو کہا۔ حضرت جبریل جب حضرت مریم کے بعد گئے، حضرت مریم نے پوچھا کون ہے؟ ہمیں کہا انما انا رسول رب کے لیے حوالہ کے غلام نہیں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایسی ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تو مجھے ستھرا بھیجا پاک بھیجا دینے کے لیے۔ ایک آیت میں فرمایا اللہ اولاد دیتی ہے، دینے والی ذات اللہ کی اولاد، اور دوسری آیت میں فرمایا جبریل دے دیا۔ یہ شرک اس لیے نہیں ہوا کہ جبریل کو یہ صفت اللہ نے عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت کسی نے عطا فرمائی۔ اسی طرح موت اللہ دے گا، اللہ کو توکل کو صحیح نہ ہو گئے، اللہ جس طرح کو جاتا مت دے، اور یہی صفت جب مخلوق کو دی گئی تو اس طرح اظہار ہوا بول کے توقع تم والا کو موت نبی کو پھیلا دے دوں، حبیب آپ اعلان فرمائیے کہ تمہیں تمہارا موت میں موت دے۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، مخلوق کے لیے فرما مجازنا کو سمیع و بصیر، اللہ کو سمیع و بصیر کسی نے نہیں بنایا، مخلوق کو سمیع و بصیر اللہ نے بنایا۔ تو پتہ چلا کہ آج کا مسلمان شرک سے ذات بھی نہیں کر رہا اور شرک سے صفات بھی نہیں کر رہا۔ اب آپ کہیں گے یہ جو لوگوں نے کہا کہ اور سے آدم اللہ کے سوا کسی کو نہ کہا جائے، تو میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کے کہہ دینے سے سب شرک ہو جاتا ہے۔ اگر لوگوں کے کہہ دینے سے شرک ہو جائے تو ہمارا تو کھانا پانی کے لوگ بن سکتے، ہماری سانس لینا مشکل ہو جائے، تو پتہ کیا چلا کہ کسی کے کہنے سے شرک نہیں ہوتا، اس کو دیانت داری کے اصول پر رکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حقیقی فریاد رس اللہ تعالیٰ، اللہ کو فریاد رس کسی نے نہیں بنایا، اور سیادت کو فریاد رس اللہ ہے۔ جب تک یہ ذاتی اور عطائی کا فرق نہ کرے تو شرک کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی عطائی سے بد میں شرک کرتی ہے تو یہ شرک تو حضور کے صحابہ نے بھی کیا ہوا ہے۔ دارمی شریف کے اندر حدیث بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علامہ اور علماء نے بھی اس کو نقل کیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت مدینے میں قحط پڑ گئی، اور اتنا زبردست قحط پڑا کہ جانور پر رہے، کنویں خشک ہو گئے، سبزہ نام کو نہیں۔ صحابہ کرام باری باری حضرت عمر کے پاس اپنے نام میں مومنین قحط پڑ گئے۔ حالانکہ بارش کے لیے نماز صدقہ بھی پڑی گئی۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ مخلوق خدا کا معاملہ یہ ہے تو آپ نے گورنر مصر عمر بن العاص کو خط لکھا، فرمایا کہ تو اور تیرے ملک والے رات کو پیٹ کر کے سوتے ہیں، میں اور میرے ملک والے رات کو بھوکا سوتے ہیں، فیاض ہو فیاض ہو، ارے ہماری فریاد کو پہنچو، ارے ہماری فریاد کو پہنچو۔ حضرت عمر بن العاص کو بہت سے ہے، اگر مخلوق کو بہت کہنے سے شرک ہوتا ہے، میرے حضرت عمر میں سے بندہ لانا پڑے گا کہ آپ نے شرک کیا۔ آج حضرت عمر بن العاص کو بہت کہہ رہے فیاض ہو تا ہو، ارے ہماری فریاد رسی کرو۔ حضرت عمر بن العاص نے وہاں سے خط کا جواب دیا، یا امیر المومنین آپ پریشان نہ ہو، میں نے اونٹوں کا بندے سے لگا ہوا اتنا بڑا قافلہ مدینے کی طرف روانہ کیا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ پتہ چلا الفاظ اگر ایک ہو، جب تک معنی میں برادری نہ آئی جائے اس وقت تک شرک نہیں ہو۔
اللہ بھی داتا ہے اور سید نبی حجر بھی داتا ہے. اللہ کو داتا کسی نے نہیں بنایا, سید نبی حجر کو داتا اللہ نے. داتا تو میں نے دیکھی بات. آپ داتا ہونے میں اللہ کے محتاج, اللہ داتا ہونے میں کسی کا محتاج ہے. اور اللہ والوں کے دو رخ ہوتے ہیں, یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ایک رخ سے وہ خالق سے دیتے ہیں اور دوسرے رخ سے مخلوق کو دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو خالق انہیں دینے سے جاتا ہے, وہ اللہ کی عطا سے مخلوق کو دینے سے جاتا ہے. یہ دو شان قرآن پیش کر رہا ہے. قرآن نے یہ مسئلہ حل کیا. میرے دوست بزرگ سورۃ الضحیٰ میں فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے لیے حبیب ہم نے تمہیں اپنی نعمتوں کا حاجت مند پایا, وہ اپنی نعمتوں کے دروازے سے